بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرمیوں کے دن ہیں، حبس زدہ ماحول ہے، تو اس میں شرعی حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ بہت سے لوگ نمازی ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو گرمیوں کے ایام میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام کرنے کی وجہ سے جسم کے اندر گرمی ہونے کی وجہ سے بو پیدا ہو جاتی ہے، پسینہ آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ جماعت میں شریک ہوتا ہے تو قریب کے جو جماعتی ہوتے ہیں اس بو کی وجہ سے وہ کراہت محسوس کرتے ہیں، برا محسوس کرتے ہیں، اور برا لگتا ہے یہ بندہ کہ جو بدبو والا ہو، کپڑے اس کے یا اس کے جسم سے پسینے کی بو آ رہی ہو، تو احتیاط کرے بندہ۔ وہ احتیاط یہی ہے کہ اگر گھر قریب ہے غسل کر کے آئے، کام کاج سے واپس آئے، ریسٹ کر لے، جب نماز پہ آنا کا وقت ہو تو اس وقت غسل کر کے آئے۔ ایک لباس مخصوص رکھنا چاہیے گرمیوں کے ایام میں کہ جو بازار جاتے ہوئے نہ پہنے، بلکہ جب مسجد آنا ہو تو مسجد میں آتے ہوئے وہ لباس زیب تن کر کے آئے، اور مسجد سے نماز ادا کرنے کے بعد جب گھر پہنچے تو وہ لباس اتار کر رکھ دے۔ روزانہ غسل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ شاید آپ حضرات یہ کہہ رہے ہوں گے سامعین و ناظرین کہ نئی بات شروع کر دی ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ بلکہ مشاہدے کی بنیاد پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں نماز پڑھی تو جماعت میں کہیں کسی صف کے کسی حصے میں ایک بندہ آ کے ٹھہرا، تو اس کے آنے کے ساتھ ہی ایک دو بندے چھوڑ کر ہی کھڑا ہوگا، تو اس کے آنے کے ساتھ ہی انتہائی ناگوار بو اس کے بدن سے آنے لگی۔ تو جب نماز ادا کی تو سب کو محسوس ہو گیا کہ یہ بندہ ہے کہ جس کے کپڑے یا جس کے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ تو گرمیوں کے دن ہیں، انسان محنت مزدوری کرتا ہے تو کوشش کرے کہ خوشبو اپنے پاس رکھے۔ 30 روپے کی، 40 روپے کی، 50 روپے کی عطر کی ڈبیاں ملتی ہے، وہ لے لے بندہ۔ جو ہی کسی مجلس میں جانے کا موقع ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع ہو تو خوشبو تھوڑی تھوڑی استعمال کر لے۔ 50 روپے کی، 100 روپے کی، 60 روپے کی، کئی دن تک وہ چلتی ہے۔ تو بندہ اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں کے اوپر اس عطر کو مل لے تو اس سے بدبو کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی گرمی کے ایام میں ہوتا ہے کہ دوپہر کے وقت خصوصاً بندہ جب کھانا کھاتا ہے، لو چل رہی ہوتی ہے ان ایام میں، تو وہ پیاز استعمال کر لیتا ہے، کھانے میں پیاز استعمال کر لیتا ہے، پھر نماز سو جاتا ہے، نماز کا وقت آتا ہے، جلدی جلدی آیا، مسجد کے وضو خانے سے وضو کیا اور نماز میں کھڑا ہو گیا۔ تو پیاز کی بو جو ہے وہ دوسروں کو پریشان کرتی ہے، شاید انسان کو خود محسوس نہ ہوتا ہو، لیکن اس سے دوسرے لوگ جو جماعت ادا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کا پیاز کا جو سمیل ہے، بو ہے، یہ دوسروں کی اذیت کا سبب بنتی ہے۔ پیاز ضرور استعمال کیجئے، لیکن اس کے بعد مسواک کا استعمال بھی ہو، الائچی کا استعمال بھی ہو، تو یہ بو جو ہے پیاز، لہسن وغیرہ کی، اس سے افاقہ ضرور ہو جائے گا۔ ایک اور بات بھی خصوصاً نمازی حضرات سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گرمیوں کے ایام میں جیسے آج کل موسم چل رہا ہے، ان ایام میں حبس بھی ہے، گرمی بھی ہے، پسینہ خوب بہتا ہے، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھنے کے بعد شہر بازار سے واپسی پر ڈیوٹی کے واپس آنے کے ساتھ ہی وہ چارپائی پر، جو ننگی چارپائی ہوتی ہے، وہ آ کر اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ کپڑے چونکہ بدن اور کپڑے گیلے ہوتے ہیں پسینے کی وجہ سے، یا غسل کرنے کے بعد وہی بندہ تولیہ استعمال نہیں کرتا، کپڑے زیب تن کر لیتا ہے، تو گیلے کپڑے، گیلا بدن ہوتا ہے، آ کر چارپائی پر بیٹھ جاتا ہے، جس کے نیچے دری نہیں ہوتی، چادر نہیں ہوتی،
جس کے نیچے کوئی ایسا رومال نہیں ہوتا جو صاف شفاف ہو۔ عام گھروں کے اندر جہاں پر بچے ہوتے ہیں تو وہاں پر بیڈ پر یا خصوصاً چارپائی پر چھوٹے بچے پیشاب کر دیتے ہیں۔ مائیں جو ہیں وہ بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتی ہیں جب یہ نیک نمازی آدمی گیلے کپڑے یا گیلے بدن کے ساتھ جا کر بیٹھتا ہے تو وہ پیشاب کے جو اثرات و ذرات ہیں وہ نمازی کے کپڑوں اور وجود پر لگ جاتے ہیں۔ تو اس کا بھی اہتمام ہو کہ جب بندے کا وجود گیلا ہو یا گرمیوں کے ایام ہوں جائے نماز بچھا کر بیٹھے چارپائی پر بھی، یا کم از کم یہ ہے کہ اپنا رومال جو ہے وہ اپنا رومال نیچے بچھائے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے، تاکہ نہ گیلا بدن اس کا خراب ہو نہ ہی اس کے کپڑے خراب ہوں، ناپاک ہوں۔ یہ چند چیزیں تھیں میں نے کہا کہ آپ حضرات سے شیئر کر دوں۔ خوشبو اپنے پاس ڈبیا کی صورت میں، عطر کی صورت میں رکھے، 50-100 روپے کی آ جائے گی، وہ 2 ہفتے کافی ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ ایک کپڑا ضروری نہیں بالکل نیا ہو، عام استعمال والا ہو، لیکن وہ علیحدہ ہونا چاہیے۔ نماز کے وقت خصوصاً دوپہر کی، ظہر کی، عصر کی نماز کے وقت اس کو زیب تن کر لیا کرے۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی ہے کہ الائچی وغیرہ استعمال کرے جب پیاز وغیرہ استعمال کرے، مسواک استعمال کرے۔ اور چوتھی اہم بات یہی کی ہے کہ بدن گیلا ہونے کی وجہ سے چارپائی پر جب بندہ بیٹھنے کا ارادہ رکھے تو کوئی پاک چادر ہو، جائے نماز ہو یا رومال ہو، وہ بچھائے تب اس کے اوپر بیٹھے، تاکہ انسان کا بدن اور انسان کے کپڑے ناپاک ہوں۔ ان چیزوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی انسان کی عظمت بھی بڑھے گی، انسان کی قدر بھی بڑھے گی، لوگوں کے ہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ چونکہ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، پیاز کی بدبو نبی علیہ السلام کو ناپسند تھی، اور فرمایا کہ اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے۔ جب بندہ ان چیزوں کا صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے گا تو فرشتے اذیت سے بچ جائیں گے، جماعت والے بھی، نمازی بھی اذیت سے بچ جائیں گے، بندے کا ایک شخصیت متاثر نہیں ہوگی، اچھا لوگوں کے اوپر اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اللہ کے ہاں بھی یہ عزت والا ہوگا، بندوں کے ہاں بھی عزت والا ہوگا۔ گرمیوں کے ایام میں خصوصاً ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔